जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं फनवर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों टीएलपी ने तालिबान के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी कंडीशनें हुकूमत के आगे रखनी शुरू कर दी है। दोस्तों आप इस पूरी डिबेट में आप बड़ा ध्यान से और पूरी डिबेट सुनिए, क्योंकि जैसा जैसे अमेरिका का खिलाफत तालिबान ने किया था वैसी खिलाफत आज टीएलपी फ्रांस के मुद्दे को लेके पाकिस्तान की हुकूमत के सामने खड़ी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अभी आने वाले समय में खूनी संघर्ष की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है दोस्तों। कहीं न कहीं आप देखिए दोस्तों, ये पूरी डिबेट देखिए कैसे टीएलपी के प्रवक्ता ने धमकाया है कि गोलियों से आप कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, गोलियां हमें भी चलानी आती है। सीधा चैलेंज कर दिया है हुकूमत को, और अपने इन जितने भी नेता है इनके जो आतंकवादी है उनको बाहर निकलवाने के लिए कंडीशनें रख दी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डिबेट आप पूरी देखें दोस्तों, आपको सही रवैया पता चलेगा कि ये रवैया सिर्फ और सिर्फ जैसे तालिबान स्टार्टिंग में करते थे वैसे का वैसा रवैया यही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, इसका हल क्या होना चाहिए? अब बिल्कुल एक स्टैंड ऑफ है, और आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो क्या जो मजहबी कुव्वतें हैं उनको बीच में कोई रोल प्ले करना चाहिए? क्या इसको कैसे वी शुड टेक इट फॉरवर्ड, हम क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए मेहरबानी मुझे बीच में इंटरप्ट न कीजिएगा, मैं तरतीब से अपनी बात करूंगा जी। सबसे पहले तो ये कि वजीर दाखिला ऐसे बयानात दे रहे हैं जो जज्बात को मुश्तइल करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी जज्बात को ठंडा रखने की होती है। हर एक को मालूम है कि हुकूमत के पास ताकत भी होती है, ताकत को इस्तेमाल करने का इख्तियार भी होता है, उसके वसाइल भी हैं, लेकिन दुनिया की कोई दानिशमंद, मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन हुकूमत अपने अवाम पर असलहा नहीं बरसाती, अपने अवाम पर तशद्दुद नहीं करती, और न इसे अपने लिए काबिले इफ्तिखार समझती है। अब मैं असल मसले की तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये है कि वजीर दाखिला गलत बयानी से काम लें। इन्होंने टीएलपी से जो पहला मुआहदा किया था उस पर भी इन वज़रा के दस्तखत थे कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा, लेकिन बाद में रमजान की सुबह सादिक के वक्त इन्होंने वफाकी वजीर मजहबी अमूर, वजीर दाखिला, वजीर कानून पंजाब और गवर्नर पंजाब ने जो मुआहदा किया उसमें फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की कोई शिक शामिल नहीं थी, बल्कि ये था कि इस मसले को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। उसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट के वादे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने वादों का ईफा करने और उन पर अमल करने के बजाय दोबारा क्रैक डाउन शुरू कर दिया, उनकी शूरा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालतों के फैसलों के बावजूद हाफिज साद रिजवी को रिहा करने से इनकार कर दिया और रुकावटें डाली जाती रहीं। ये ट्रस्ट वर्दी और जो काबिले एतमाद हैं और जिन्हें अपने आप पर और अपनी कौम पर एतमाद होता है, वो वादा करके उससे इनहिराफ नहीं किया करते, बल्कि ईफाए अहद की मिसाल पेश किया करते हैं।
پھر وزیر داخلہ نے ٹیلی ویژن پر کہا کہ ایک مطالبے کے سوا ان کے باقی مطالبے ایسے ہیں جو تسلیم کیے جا سکتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ ان وعدوں کو تسلیم تو پہلے کر چکے تھے ان کی تمام اصیل ارکان کو رہا کریں، ان کے خلاف دائر مقدمات کو واپس لیں، جو ایف آئی آر ایک 70 سالہ شیخ الحدیث جو پاکستان میں اہل سنت کی سب سے بڑی جامعہ کا شیخ الحدیث ہے، حال ہی میں دہشت گردی کی دفعات میں ان کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، ان سب چیزوں کو غیر مشروط طور پر واپس لیا جائے۔ پھر میں پاکستان کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مرحوم کے خلاف جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی اور انہوں نے مذاکرات کا فیصلہ کیا، تو پی این اے کے قائدین کوئی ڈی آئی خان جیل میں، کوئی ہری پور میں، کوئی وڈ میں، کوئی سکھر میں، اسی جیل میں تھے، ان سب کو آزاد کیا اور ریسٹ ہاؤس میں یکجا کیا تاکہ وہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کر سکیں اور باہمی مشاورت سے معاملات کو طے کر سکیں۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ جیلوں میں جانے کی بجائے انہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں پوری قیادت کو یکجا کرتے، اور میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کا ابھی 7 بجے کا پروگرام سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے خطابات سنے کہ ہمارے امیر کو لے آؤ اور وہ ہمیں کہیں گے تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، لیکن اور اسی طرح سے شیڈول 4 کو غیر مشروط طور پر اٹھایا جائے۔ خود شیخ رشید نے کہا کہ جن کے اکاؤنٹ فریز ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے، ان پر پابندی کو اٹھایا جائے۔ تو اگر وہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر یہ اقدامات کرتے تو ایک اچھی فضا پیدا ہوتی۔ حکومت کے پاس تو ہر وقت اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہو اور دھوکہ دینا اس کے مقاصد میں نہ ہو تو جو وعدے وہ کرتے ہیں اور جن پر دستخط کرتے ہیں ان کو عملی شکل میں انہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف کہ شیخ رشید صاحب کے مسلسل بیانات آ رہے ہیں، ہم فرانسیسی سفارت خانے کو بند نہیں کر سکتے، فرانسیسی سفیر تو ہے ہی نہیں، ملک بدر نہیں کر سکتے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس معاہدے میں فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرنے کا مطالبہ کہاں شامل ہے، یا اب موجودہ معاہدے میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے یا سفارت خانے کو بند کرنے کا کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک قرارداد، پرائیویٹ قرارداد کی شکل میں پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں، ایک سیشن میں اس پر ڈسکشن کرا دیں اور اس فتنے اور فساد کو ختم کریں، لیکن حکومت کی نیت مجھے شک ہے، وہ بجائے اس کے کہ مسائل کو ریزالو کرے، پرامن طریقے سے کرے۔ آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ نے درجنوں آدمی پہلے بھی شہید کے اب کر دیے تو کیا یہ تاریخ میں آپ کے ریکارڈ میں درج نہیں ہوں گے، اور کیا ان کو بھلا دیا جائے گا؟ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ معاہدے پر لفظاً اور معناً عمل درآمد کریں، ان کی ساری قیادت کو رہا کریں، ان کو یکجا ہو کر آپس میں مشاورت کا موقع، اور جن معاہدے میں جن باتوں کو آپ نے تسلیم کیا ہے ان کی گردان نہ سنائیں، ان کو انفورس کریں، ان کو نافذ کریں، ان پر لفظاً اور معناً عمل کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کی نیت درست ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے فرانسیسی مسئلہ، وہ تو آسان کر دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن کرا دیں، اس کے علاوہ تو کوئی معنی میں آپ پر نہیں ہے۔
لیکن آپ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہیں کر سکتے، فرانسیسی سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے، پورا یورپ دشمن ہو جائے گا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ معاہدے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو آخری معاہدے پر سب کے دستخط ہیں، وزیر داخلہ، وزیر مذہب امور، وزیر قانون پنجاب، گورنر پنجاب بیٹھے ہیں، کیا اس میں کوئی ایک بھی ایسی شق شامل ہے؟ اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو دانش مندی سے اور بصیرت سے حل کیا جائے۔ یہ قابل حل مسئلہ ہے، یہ ناقابل حل مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ جا کے ایک بندے سے جیل میں مل لیں اور اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے یہ کہا۔ ان کو اکٹھا کریں، ان کو آزاد کریں۔ ہائی کورٹ ایک سے زائد بار ان کے ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کر چکی ہے، لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لیڈرشپ آئے گی تو اپنے لوگوں کو کنٹرول کرے گی۔ آپ جتنی گولیاں چاہیں برسا دیں، لیکن آپ کو ایک آدمی کی ورث معلوم ہے کہ اس کے ایک اشارے پر ہزاروں لاکھوں لوگ میدان میں آتے ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں، اس قوم پر رحم کریں۔ ہمارا نہ تحریک انسان کے ہم رکن ہیں، نہ ہم اس کی قیادت کے کسی درجے میں ہیں، نہ ان کے سربراہ و سرپرست ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ اور جب لوگوں پر گولیاں برسائی جائیں گی تو سب کے درد کو محسوس کریں گے، سب لوگ اپنی اپنی توفیق کے مطابق بات کریں گے۔ آپ وہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ اور یہ جو ناقابل اعتبار لوگ ہیں جنہوں نے دستخط کر کے اور انحراف کیا، ان کی بجائے کوئی معقول بندے آئیں حکومت کے اور وہ ان کی قیادت کو آزاد کر کے ایک جگہ جمع کر کے اور ان سے بات کریں کہ جن کی بات پر کوئی اعتبار بھی کر